ایک حدیث بھی گھڑ لی ہے ان لوگوں نے کہ جس کا شیخ نہیں نا پیر نہیں، اس کا شیخ شیطان ہے. کبھی کہتے ہیں کہ اس کی اولاد حرام کی ہے، اس کا نکاح، سب جھوٹے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. آیت کو بگاڑ دیا. آپ دیکھ لیں جتنی عربی زبان میں تفسیریں لکھی گئی ہیں 1400 سال میں، عربی سے عربی سب کہیں گے کہ یہ وسیلہ کیا ہے، تقرب الیہ بالطاعت، کہ نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، قریب ہونے کی کوشش کرو. بیعت جو تھی اسلام میں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی ہوتی تھی، لوگ اسلام لاتے تھے، جہاد کے لیے کرتے تھے، یا خلیفۃ المسلمین کی ہوتی تھی. خلیفے کے ہوتے دوسرا اگر بیعت لے بغاوت سمجھی جاتی تھی. کون ہے جس نے یہ الگ بیعت لے لی؟ حاکم وقت کی بیعت ہوتی، وہی جس کو آج ہم حلف وفاداری کہتے ہیں، کہ جب وہ خلیفہ بنتا تھا وہ حلف اٹھاتا تھا کہ میں تم پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق حکومت کروں گا. قوم کے نمائندے اس کے سامنے حلف اٹھاتے تھے کہ آپ جب تک رائے راست پر رہیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کا حکم مانیں گے. یہ بیعت ہوتی ہے. پیروں اور مرشدوں کی بیعت کوئی نہیں تھی. مگر جب بدقسمتی سے زمانہ خراب ہو گیا، لوگ بگڑ گیا، چلو ضرورت کے تحت نیک لوگوں نے یہ بھی سوچا، مگر وہ بھی اپنا معاملہ رہا کہ اگر حکومت کو فکر نہیں رہی معاشرے کی تو ہم کچھ ادارے بنائیں جن کو خانقاہیں کہتے تھے، مدرسے، وہاں بیٹھ کے اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک تھے قرآن و سنت کو. انہوں نے کہا یار ہمارے ساتھ تعلق رکھو، آتے جاتے رہو، ہم کو خط و کتابت کریے، بتاتے رہو جو تم میں خرابیاں، کسی میں تکبر، کسی میں حسد ریا وغیرہ، ہم اس کا کچھ علاج بتاتے. یہ بھی ضرورت کے تحت اچھی بات تھی. مگر اب تو وہ بھی بات نہ رہی. زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں، عقابوں کے گھونسلے کبوں نے سنبھال لیے کہ نام ہے نیک لوگوں کا، ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں، نشہ بیچتے ہیں، زنا ہو رہے ہیں درباروں پر، سارے ملک کی فحشہ عورتیں جاتی ہیں، لال شہباز کے دربار میں بدکاریاں ہوتی ہیں. یہ نیک لوگوں کو کب مانتے؟ نیک لوگ اگر ایسی بیعت لیتے بھی تھے تو اصلاح کرتے، بہت لوگوں سے چندے وغیرہ نہیں لیتے تھے. اگر پیر صاحب کے پاس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ عنہ پر رحمت کتنی بات کہ مرشد کبھی مرید کے گھر کا کھانا نہ کھائے، کو پیر کرتا؟ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا مرید ابھی خیال نہیں کرتا، حلال حرام سب اکٹھا کر رہا، مرشد کو چاہیے اپنا کھانا اس کو کھلائے تاکہ اس میں نور پیدا ہو، ان کا مشکوک کھانا نہ کھائے. کو پیر آئے گا اس پر؟ نہیں. اب تو حال یہ کہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا. مرید مر رہا ہے، آتے ہیں چیلے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بیچارہ سارا دن مزدوری کر کے 10 روپے لایا تو وہ بھی لے پالو، اس میں ڈالو بوری میں. اپنے پلے سے کوئی نہیں دینا کہ اس کی بچیاں جوان لاؤ، اتنے پیسے اس کی شادی کرو. تو یہ بیعت کا نام لے کر بالکل فراڈ کرے. وہ بیعت کہاں گئی؟ ابراہیم لودھی اتنے بڑے سلطان تھے ہندوستان کے. ایک شخص سے انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ مرید کے، انہوں نے کہا اس شرط پر کروں گا کہ نہ میں تجھے ملنے آؤں گا، نہ تو مجھے آنا، نہ کوئی مجھے پیسہ بھیجنا، کبھی نہ میری کوئی خدمت کرنا، جو میں ہدایتیں دی اس پر عمل کرو. پھر بھی کوئی بات چیت بیعت کی. اب کیا بیعت کے نام پر فراڈ، ساری عمر مرید حرام کاریاں کرتا رہے، بس میں فلاں سلسلے سے منسلک ہوں، فلاں کو مار رہا ہوں. یہ کوئی نہیں، وہ نہ وہ بیعت ہے نہ کوئی فائدہ. اللہ اکبر. دیکھیں نا بھائی میرے بھائی، نادانی ہے نا، کموں چیلوں کا اللہ حافظ ہے، ان کو کھلاتا ہے، وہ پیٹ بھر کے گھروں گے. یہ مسکین مر رہے ہیں. اور قبرستان میں کل پرسوں میں ایک جنازے کے لیے قبروں پر چاول دالیں بکھیری، کسی نے وہ کھائی بھی نہیں کہ اللہ کے بندو کسی غریب کو دے دو، وہ گھر میں پکائے، شاید تمہیں کوئی فائدہ ہی ہو جائے. تو یہ نادان لوگ ہیں، کرنا چاہتے ہیں کام مگر طریقہ نہیں جانتے کہ صدقہ کرنا کسی مسکین کو دو. رو بھی گوشت کا ہی دینا. گوشت بھی ہمارے ذہن میں سما گیا، کالے رنگ کا بکرا. ہندوؤں سے آئی نا باتیں، ہماری مصیبت اس پر چلی جاتی ہے، وہ بیچارہ پھر ہمارے ہی مصیبت لے کر دنیا سے چلا جائے. بس صدقہ تو ہے اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کرنا، بے شک روپے ہے، دانے، پیسے، جو بھی. بہتر تو ہے کہ چھپا کر آپ پیسے کسی غریب کو دے دیں، اور اس کے لیے بھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا دوہرا ثواب ہو، ایک صدقے کا ہوگا، ایک صلہ رحمی کا ہوگا، وہ کام نہیں کرنا. بس ایسے پرندوں کو ڈال دیا، یہ کر دیا. اگلی بات فرمائی وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ تو تھا کہ برائیوں سے بچ. اب کرنا کیا؟ ہمارے یہاں لوگوں نے سارا قرآن اپنی زبان کے معنوں میں ہی اس کو ڈال دیا وسیلہ، کہ آدمی اپنے کام کے لیے کسی کو بنا لے وسیلہ کہ آپ میرا یہ کام کر دیں. وہ قرآن میں بھی گھسیٹ دیا اور سارا دین برباد کر کے رکھ دیا. جو دین یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اسی میں وسیلے آ گئے، بربادی کر دی. بھائی عربی زبان میں وسیلہ کیا؟ عربی میں وسیلہ کا معنی صرف قرب ہے، کسی کی نزدیکی تلاش کرنا، ایسے کام کرنا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں، وہ مجھے اپنا مقرب بنا لے. تقربوا الیہ بالطاعت. ایسی نیکیاں کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقربین میں جگہ دے، دور نہ رہنے دے، بالکل پاس. عند ملیک مقتدر.
تم وہاں پہنچ جاؤ کہ وہاں اس بادشاہ سلامت کی کچہری جو جنت میں، وہیں تم کرسیوں پر بیٹھے ہوئے. اس کو کہتے ہیں عربی المنزلۃ عند الملک، بادشاہ کے قریب کی کرسی جو ہے نا صدر کی، وہ ہے عربی زبان میں وسیلہ. اور اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فردوس 100 جنت ہے اوپر نیچے، اور ہر جنت کا دوسری جنت سے فاصلہ اتنا ہی جیسا زمین سے لے کر آسمان کا. اللہ ایسی جنت بنائی، یہ جنت ہے، آسمان جتنی دور دوسری جنت ہے اتنی دور، اور آخری جو ہے نا 100ویں وہ فردوس ہے. وہاں چوٹی کے لوگ نبی صدیق شیرانہ ہوں گے، اور فرمایا اس کی جو چھت ہے ساری مخلوق نیچے ہے، اوپر اللہ کا عرش ہے، فردوس کی چھت، اس مقام کا نام ہے الوسیلہ. تو جب آپ نے فرمایا وہ صرف ایک بندے کو ملے گا ساری مخلوق میں سے، اور مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے، حضور نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں، مگر بہرحال دعویٰ نہیں کرتا. تم میرے لیے دعا کیا کرو اذان کے بعد، جو میرے لیے یہ وسیلہ کا سوال کرے گا کہ اللہ ہمارے نبی کو وہ مقام عطا کر. تو پڑھتے ہیں آت محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے، وسیلہ بنا نہیں، وسیلہ دے حضور کو، وہ مقام قرب کا. تو آپ نے فرمایا پھر تمہاری شفاعت میرے ذمہ آ گئی، میں تمہاری سفارش کروں گا، تم میرے لیے یہ دعا کر کے. تو وسیلہ ہے قرب تلاش کرنا، کہ دور نہیں اللہ سے رہنا، پھر کوشش کر کے نیکیاں کر کے دوڑ لگانی ایک دوسرے سے آگے. بالکل اللہ تعالیٰ کو سمجھیں کہ وہ ہمارا نا ٹارگٹ ہے، جیسے نشان دوڑ کے لگا دیا جاتا ہے، یہ نشان ہے، دوڑو سارے، جو پہلے نکل گیا. اور اسلائی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ بیت اللہ شریف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقو، ایک دوسرے سے آگے نکلو. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود تو نظر نہیں آتا، مگر اس نے اپنی جگہ سے رکھ دیا اس کو کہ یہ میں ہی ہوں، میرا گھر ہے. اور اس گھر پر جو لکھا ہوا وہ بھی ہے کہ اینٹ پر لکھا ہوا، اس کی ساری تاریخ، ابراہیم علیہ السلام عراق سے کیوں آئے تھے، یہاں بیٹے کو کیوں لٹایا تھا ذبح کرنے کے لیے، بیوی کو کیوں چھوڑ گئے تھے، آپ آگ میں کیوں، ساری داستان جو ہے کعبے کو دیکھتے ہی سامنے آ جاتی. اس لیے اس کی طرف دوڑنا جو ہے یہی کہ سارے کچھ یہاں رہتے ہوئے دوڑو، نمازوں میں قربانی، کچھ وہاں پہنچو. کوشش کیا کہ اس کے پتھروں پر، اس کی دیواروں پر جو تاریخ رقم ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے دین کے لیے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے ملک سے نکل گئے تھے، اپنی عزت کو خطرہ مصر میں لا قبول کیا، بیٹے کے گردن پر چھری لگی، تسلیم اور رضا جو ہے نا کہ کوئی مصیبت آئے اس پر راضی رہنا، اور حکم ملے تو اس کی اطاعت کرنا. کہا یہی داستان ہے ابراہیم علیہ اسماعیل کی. اس لیے کعبہ کی طرف رخ کرتے ہو، ہے یہ بات کہ اس نیکی کی طرف دوڑنا. تو یہ ہے وسیلہ، قرب تلاش کرنا. اس لیے آپ عربی زبان کی سب تفسیریں پڑھیں، امام ابن جریر کی تفسیر، تفسیر تو سب لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کا قول یہ، فلاں کا علیحدہ، مگر یہاں کوئی نہیں ملے گا کسی انسان کا وسیلہ ڈھونڈا. یہ لوگوں نے من گھڑت باتیں بنائی. فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، نیکیاں کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو، دوسروں کو پیچھے چھوڑ جاؤ، آگے نکل جاؤ نا. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے پر بس کیوں کرے، سر اللہ الفردوس، اللہ سے مانگو، حوصلہ بلند کرو، فردوس مانگو، نیچے کی جنت جو کہ چلو کسی طرح گھسٹ کر جہنم جائے، یہ کوئی بات نہیں، پورا زور لگاؤ کہ جو آخری 100ویں نا اس میں جگہ ملے، نیکیوں کی دوڑ. تو پہلے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر برائیاں چھوڑو، دوسری طرف فرمایا نیکیاں کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو، زیادہ سے زیادہ نہیں، جتنی نیکیاں ہو سکیں، نماز ہے، خیرات ہے، سچ بولنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک ہے، جو کچھ بھی تم سے ہو سکتا کرو، اس میں کمی نہ چھوڑنا. تو اللہ کا قرب تلاش کرو نیکیوں کے لیے. دونوں پہلو آ گئے، وہ سلبی آ گیا نیگیٹو کہ بری چیزیں نہیں کرنی، وہ نہیں کرنے والی باتیں ان میں کرنا نہیں آتا، صرف یہ نہیں کرنا، اس میں کرنا ہے کہ جو پھر اچھائیاں ہیں پازیٹو وہ کرو، سب نیکیاں کرو. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاملہ یہاں بھی ختم نہ ہو، وجاہدوا فی سبیلہ. اب یہ مرحلہ کوئی آسان، فرمایا اللہ کی راہ میں پھر مجاہدہ کرو، جہاد. تو جہاد جو ہے نا باب مفاعلہ سے کہ دو طاقتیں ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، بہت جنگ ہوگی، یہ میدان کارزار ہوگا، خود آپ کا اپنا جی چاہے گا، آپ کے اپنے جذبات اور خواہشات ہوں گے، یہ یار اتنے پیسے دے رہا ہے، یہ آدمی کار کی چابی دے رہا ہے، ادھر اتنی دچیاں نوٹوں کی مل رہی ہیں، یہ خوبصورت عورت حاصل ہو رہی ہے. خود اپنا آپ بھی تم سے لڑائی کرے گا، ہمارے اپنے خواہشات اور جذبات بھی تم سے جنگ کریں گے. یہاں ہی پھر اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے جہاد نفس کرو، اور اس میں مرحلے آئیں گے. پہلا دین کا علم حاصل کرنا. اگر تم واقعی یہ جنگ جو ہے نا اس میں کامیابی چاہتے ہو، پہلے سیکھو تو صحیح نا کہ دین میں کیا چیزیں ہیں کیا نہیں. اگر علم ہی نہیں کیا کرو گے، نیک نیتی سے غلط راستے پر چل پڑو گے.
آپ کو پتہ ہی نہیں کہ راستہ صحیح کیا. علم، اس کے بعد اس پر عمل. صرف سیکھنے پر ہی نہ بات ختم ہو جائے، پھر جو سیکھا اس پر کرو عمل، اور کرنے کے بعد پھر یہ کہ اس کی تعلیم دو، دوسرے لوگوں تک بھی اس روشنی کو پہنچاؤ، اس کو عام کرو. اور اس میں آخری بات آئے گی صبر. جو ابن قیم فرماتے ہیں جو 4 کام کرتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، عمل کرتا ہے، اور جو مشکلات پھر آئیں، دنیا ملامت کرے، خلاف ہو جائے فتوے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دین کا کام شروع کیا، ان سارے مولوی ملاؤں کو پتا تھا کوئی بات ان کی اہل سنت سے الگ نہیں. مگر ہوا کیا کہ مذہب کے جو بلند و بالا آستانے تھے دیوبند اور سہارنپور سے، وہاں کے مذہب کے ایوان بالا سے بھی خارجیت کے فتوے برستے رہے. آپ اس دور کی کتابیں ڈھیروں کتابیں، روز نئی کتاب کے خارجی ہے، یہ اسلام سے باہر ہے. توبہ توبہ، تو ایک شخص دین کو زندہ کرنے کی جان کی بازی لگا رہا، آپ اس کو خارجی کہہ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوگا. 4 باتیں، علم، پھر عمل، پھر تعلیم، پھر صبر. کچھ ہو بس پھر علامہ صاحب، ہاں کچھ ہو جائے پھر برداشت کر. پھر اپنے ساتھ جنگ ہے، اس کے بعد پھر منافقین سے جنگ ہے، پھر کفار سے جنگ ہے. سارے مرحلے ابن قیم رحمۃ اللہ زاد المعاد میں لکھے تو فرمایا اے ایمان والو، برائیوں سے بچ جاؤ، نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیل، اللہ کی اس راہ میں پھر مجاہدہ کرو. جن سے لڑائی اور جنگ مول لینی پڑے